بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیت پہلے مجھے یاد نہیں تھی، اب میں سننے کے بعد مجھے بھی یاد ہو گئی۔ میں اس آیت کو بچے کی ولادت تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب جہاں بھی ہے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہے، خوش ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ دوستو، آج کل سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو بہت ہی وائرل چل رہا ہے۔ وہ ویڈیو ہے ایک بچے کا، ایک چھوٹا سا بچہ جس کو بولا جا رہا ہے کہ وہ حافظ قرآن ہے، دودھ پیتا بچہ جو قرآن شریف کا علم رکھتا ہے۔ تو چلیے پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو، پورا ویڈیو دیکھنا ضرور۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا؟ جی ہاں، ایک ایسا زندہ معجزہ افریقی عرب ملک کے الجزائر میں پیش آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ افریقی عرب ملک کے جزائر میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ نامی 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ ہے۔ وہ سوائے قرآنی آیات، مختصر احادیث اور مسنون دعائیں کے ایک لفظ کا بھی تکلم نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ دراجہ سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن کریم روانی سے پڑھ سکتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات اور ٹی وی چینلوں نے یحییٰ کی پوری اسٹوری چلائی جا رہی ہے۔ جب ناظرین اس بچے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اونچی اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ میں خواب میں انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو۔ چنانچہ میں نے اسے نکال لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کے لیے کسی اچھے عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسی دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں۔ وہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا لگائی جس میں سورہ رحمان کی 10ویں آیت مجھے سنائی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیت پہلے مجھے یاد نہیں تھی، اب میں سننے کے بعد مجھے بھی یاد ہو گئی۔ میں اس آیت کو بچے کی ولادت تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ اس بچے کا دایاں ہاتھ 6 انگلیوں پر مشتمل ہے۔ ہم ایک انگلی کو زائد سمجھ کر کٹوانے کے لیے اسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کے بعد بتایا اگر اس انگلی کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی۔ اس اضافی انگلی کے ساتھ یحییٰ کا دایاں ہاتھ ایسا لگتا ہے جیسے حق تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہو، اس لیے
ہم نے اسے کٹوانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے کہ جب اس بچے کی عمر 40 دن ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھایا جیسے کلمہ شہادت پڑھتے وقت اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یحییٰ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت اسے سنائی جاتی ہے تو یہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے۔ یحییٰ کے بارے میں اس کے اہل خانہ اس وقت حیرت میں مبتلا ہوئے جب اس کی عمر 1 برس ہوئی۔ اس نے دیوار میں لگے فریم کی جانب اشارہ کیا اور اس پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا۔ اس کے بعد یحییٰ قرآن کریم کھول کر اس میں آیت سجدہ ڈھونڈ کر پڑھنے لگا۔ اپنے ہم عمر کی طرح اسے کھلونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بس ہر وقت قرآن کریم یا بچوں کی دینی کتاب ہی ہاتھ میں لیے رکھتا ہے۔ اگر قرآن یا کتاب نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے۔ اگر کوئی یحییٰ کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے غلطی کر جائے تو اس کی گویا شامت آ جاتی ہے۔ یہ پیدائشی حافظ اس سے لپٹ جاتا ہے اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس غلطی کی اصلاح نہ کرا لے۔ حفظ قرآن کے ساتھ رفتہ رفتہ یحییٰ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ اب مشہور قرائے کرام اور مشائخ میں فرق بھی کرنے لگا ہے۔ پھر یحییٰ کو بعض لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کو جنات نے اپنی گرفت میں کر لیا ہے، وہی اس کی زبان سے بولتے ہیں۔ تو یحییٰ کی ماں اسے لے کر علاقے کے بڑے بڑے عالم دین عامل کے پاس چلی گئی۔ جب عامل یحییٰ پر دم کرنے کے لیے قرآنی آیات پڑھنے لگے تو اس نے بھی اس عامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عامل نے یحییٰ کی ماں سے کہا کہ اس بچے پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، یہ قدرت کا بہت بڑا معجزہ ہے جس سے حق تعالیٰ اپنے دین کا بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے، جو تجھے مبارک ہو۔ الجزائر میں ہونے والے مقابلوں میں یحییٰ کا دنیا کا نوعمر ترین حافظ قرار دے کر اسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تو دوستو آپ سب نے سنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں، اس بچے کے بارے میں۔ اب چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو کا سچائی۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ ریسنٹ والا ویڈیو نہیں ہے، یہ ویڈیو بہت ہی پرانا ویڈیو ہے جو کہ دوبارہ پھر سے وائرل چل رہا ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو کا سچائی اچھے سے جان لیتے ہیں ہم فاروق اغواڑی جی سے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بچے کے لیے اور اس کے والدین کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس بچے کو اور اس کے والدین کو دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ 2 سال کا ایک بچہ جسے ڈھنگ سے بولنا نہیں آ رہا ہے، اس بچے کے سامنے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ آگے والی آیت پڑھ دیتا ہے، یا آیت پڑھتے ہوئے اگر آیت پڑھنے والا جس جگہ رک جاتا ہے تو اگلا الفاظ یہ بچہ خود پڑھ لیتا ہے۔ اس بچے کے بارے میں جب ہم نے تحقیق شروع کی تو ہمیں پتا چلا کہ اس بچے کے جو یہ ویڈیو ابھی وائرل ہو رہے ہیں یہ ویڈیو ابھی کے نہیں ہیں، یہ ویڈیو تقریباً آج سے 7 سال پرانے ویڈیو ہیں۔ اس بچے کے 2-3 ویڈیو ہمیں ملے، ان تینوں ویڈیو میں ہم نے جو بات دیکھی وہ یہی دیکھی کہ جو بھی اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو یہ اگلی آیت پڑھ لے گا، یا قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے اگر کہیں رک گیا تو اگلا الفاظ کیا ہے وہ یہ بچہ پڑھ لیتا ہے۔ پر ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2 سال کا بچہ ہے، کبھی پڑھ رہا ہے، کبھی کھیلنے بھی لگ جاتا ہے، کبھی جواب دے رہا ہے، کبھی نہیں بھی جواب دے رہا ہے۔ اس کا مطلب میں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ پوری طرح سے غلط ہے، پوری طرح سے دعوے غلط نہیں ہیں، لیکن بہت بڑے بڑے دعوے کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ بے شک اللہ پاک کا خاص کرم اور نوازش ہے اس بچے کے اوپر کہ اس کو ایسا دماغ اور ایسی یادداشت عطا فرمائی ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس نے قرآن کی بہت ساری آیتیں، یا ہو سکتا ہے پورا قرآن یاد کر لیا ہو، لیکن ہمیں ایسا کوئی ویڈیو نہیں ملا جہاں یہ فراٹے سے پورا قرآن ایک ساتھ ہمیں پڑھتا ہوا نظر آئے۔ اس طرح کا ہمیں کوئی ویڈیو نہیں ملا، کیونکہ اس بچے کی جب ہم تحقیق کر رہے تھے تو ہمیں اور بھی ایسے کافی سارے بچے ملے جو 2, 2.5, 3 سال کی عمر میں قرآن کی اچھی تلاوت کر رہے ہیں۔ بے شک ان سارے بچوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، اس بچے پہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے، اتنا کہنا یہ سب سے بہتر الفاظ ہوگا۔ ویڈیو میرے تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچا، یہ بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں۔ السلام علیکم۔ تو دوستو آپ سب نے سنا ہے اچھے سے کہ یہ ویڈیو جو ہے بہت پرانا ویڈیو ہے، 7 سال پہلے کا ویڈیو ہے، اور یہ بچہ جو اچھے سے قرآن تلاوت کر رہا ہے اور وہ بھی آپ سب نے دیکھا ہے۔ تو ضرور اغواڑی جی نے جو بولا ہے وہ صحیح بات ہے، اللہ کا کرم تو ہے ہی، اللہ کا اگر آشیش نہیں ہوگا، اللہ کا رحم نہیں ہوگا تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس ویڈیو میں سچائی تو ہے ہی،
लेकिन ये वीडियो बहुत ही पुराना है, तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, एक लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए मैं शोमिया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।